السلام علیکم. السلام خیریت ہے صاحب؟ علیکم احوال شریف کیسے ہیں؟ قبلہ الحمد للہ، اللہ آپ کو عزت اللہ کا سلامتی دے. شکر ہے. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ الحمد للہ رب العالمین، اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر. اچھا ٹھیک ہے. میری آواز بند ہے، یہاں میرا بلوٹوتھ کام نہیں کر رہا ہے. بہت بہت جی، شکریہ مجھے آن لائن لینے کا. قبلہ ایک تھینک یو سر. سوال ہے میرا آپ سے، اور یس. کچھ میرا آپ کے سامعین سے کلام ہوگا، چھوٹا سا ایک دعوت جی سر. ہوگی ان کو. جی سر. پہلے سوال میں میرا یہ ہے قبلہ کہ میں نے تاریخ اسلام بھی پڑھی ہے، کتابوں کا مطالعہ بھی کرتا رہتا ہوں. جی ایک کتاب تھی جو کمپائل کی گئی تھی شب ہائے پشاور کے نام سے، جی سر. اور یہ مجموعہ ہے ان مناظرات کا جو حضرت علامہ واعظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے پشاور میں رمضان کے مہینے میں دیے تھے. جی کافی ضخیم کتابیں پڑھی ہے میں نے، اور اس کتاب کے جواب میں جماعت مخالف نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جو اس کا رد ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ان کے 200-250 علماء نے مل کے یہ کتاب جو ہے وہ شائع کی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ صرف کہانی ہے. ہوں. اس سلسلے میں اگر آپ کے علم میں کچھ ہے تو اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں اور رہنمائی فرما دیں تو بہتر ہوگا. شبہ پشاور کے متعلق یا اس کے رد کے متعلق؟ نو رد تو انہوں نے دیا ہے، وہ تو ظاہر ہے ان کو رد تو اس کا دینا ہی تھا، لیکن جو کتاب ہے اس کی اتھینٹیسٹی پہ کہ ہاں، یہ شبہ پشاور کی حضرت کتاب یہ ہے علامہ. کہ اس کے مصنف ایک بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور وہ انگریزوں کے زمانے میں وہ ہندوستان آئے تھے. اس زمانے میں دیکھیں، ایران سے بہت سارے علماء آتے تھے، اور ہندوستان میں بہت سارے کمیونٹیز ہوتے تھے جو فارسی سمجھتے تھے. یعنی لیٹ 1800s میں اور ارلی 1900s میں ہندوستان میں پڑھے لکھے لوگ اکثر فارسی سمجھتے تھے، اور بہت سارے کمیونٹیز تھے جو بالکل پرشین اسپیکنگ تھے، جو قزلباش لوگ تھے، مثلا پشاور جی میں، لاہور جی میں، جی دہلی میں. یہ تو بالکل پرشین، اب بھی ہیں ان کے تھوڑے بہت لوگ بچے ہیں جو پرشین جانتے ہیں، فارسی جانتے ہیں. لیکن اس زمانے میں تو فارسی بہت عام تھی. پشاور میں یا لاہور میں یا دہلی میں پڑھے لکھے لوگ یہ اکثر فارسی جانتے تھے، اور مدر ٹنگ جن لوگوں کی فارسی ہوتی تھی وہ بھی بہت زیادہ تھے. تو یہ ہندوستان میں تبلیغ کے لیے آئے تھے. تو جب پشاور میں رکے تھے تو اس وقت، کیونکہ ایک بہت بڑے عالم تھے اس زمانے میں، تو انگریزوں کا زور تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، اور امن و امان بہت کافی تھا وہاں ہندو پاک میں. اس زمانے پاکستان تو تھا نہیں، ہندوستان میں، بر صغیر میں. تو وہاں پر جب پتہ چلا مقامی لوگوں کو کہ یہاں پہ بہت بڑا شیعہ عالم آیا، تو وہاں وہ کہ مقامی مخالفین کے 2-3 عالم ان سے ملنے آئے اور ان گفتگو چلا. تو وہ ان کا جو میزبان تھا پشاور میں، وہ قزلباش گھرانے کا بہت ہی مشہور معروف شخصیت تھی. تو ان کے مہمان تو ان کے پاس آتے تھے بہت سارے. تو اتنا بڑا عالم جی آئے تو لوگ آتے تھے. تو وہاں پہ اخبار نویس بھی آئے تھے. تو یہاں پہ جب گفتگو کا آغاز ہوا تو انہوں نے آپس میں طے کر لی کہ کچھ راتوں کو یہ بیٹھ کر اسی اختلافی مسائل پر، مسائل امامت پر گفتگو کریں گے. اور یہ جی شاید ظاہراً ماہ رمضان کا تھا کہ ماہ رمضان جی میں لوگ سوتے بالکل بھی نہیں ہیں. تو ہاں، تو وہاں پہ درست فرما. اس زمانے میں ہاں پشاور سے در نجف کے نام سے ایک روزنامہ چھپتا تھا اس زمانے میں، اردو اور فارسی زبان میں. تو اس زمانے میں پھر یہ وہ اخبار نویس بھی آتے تھے. تو جب ہر رات کو یہ مخالف علماء آتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے سوال جواب کی صورت میں. وہ اکثر وہ گفتگو کی صورت میں، محاورے کی صورت میں. تو جب وہ آتے تھے گفتگو کے لیے تو اخبار نویس اس کو لکھتے تھے، اور اگلے دن اس کو اخبار میں چھاپتے تھے. تو جب یہ گفتگو کا سلسلہ اس طرح ریکارڈ ہو گیا، اور وہ اخبار نویسوں کی وجہ سے، جرنلسٹ کی وجہ سے، اور پھر چھپ گیا. تو پھر اس کتاب کے مصنف نے کیا کیا کہ ان اخباری تراشوں کو جمع کیا. جب ایران چلے گئے تو انہوں نے بیٹھ کے اس کو کتابی شکل دی انہوں نے خود، اور کتاب کی شکل میں شبہ پشاور کے نام سے انہوں نے چھاپ دیا. اور اس میں شاید انہوں نے اس میں کچھ مثلا کچھ حوالے وغیرہ جس کے فٹ نوٹس وغیرہ کی ضرورت ہوتی تھی، تو کچھ انہوں نے تصرف کر لیا. وہ مقدمے میں بتاتے ہیں کہ میں نے بہت کم تصرف کیا ہے، باقی وہی ہے جو انہوں نے اخبار والوں نے لکھی ہے. تو اس کی کہانی کچھ اس طرح ہے. اچھا بہت بہت شکریہ قبلہ. کیونکہ اس شبہ پشاور میں جو سب سے زیادہ حیران کن بات ہے وہ واعظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ جات ہیں.
ان کی برجستگی ہے، اور ایک دو نہیں ہے، ہزاروں ہیں اس کے اندر. اور وہاں پہ کتابوں کا ڈھیر بھی ہوتا تھا. وہ کتاب کے باب اور کتاب کا جلد، کتاب کی صفحہ نمبر بتا کے اس کے حوالہ جات دیتے تھے. تو یہ مجھے اکثر میں سوچتا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے. اور اس تاریخ ساز شخصیت کے بعد اگر مجھے کوئی آج کے دور میں ایسا عالم نظر آ رہا ہے تو قبلہ وہ آپ کی ذات ہے. اور میں تعریفاً یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. کیونکہ حسن اللہ یاری کوئی 10 سال یا 15 سال کا وجود نہیں ہے. آپ کے دادا، آپ کے پردادا نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوگا ہدایت کا، اور آپ تک یہ پہنچا ہے. اور آج یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ آپ جس فصاحت و بلاغت سے، جس برجستگی کے ساتھ دلائل دیتے ہیں مختلف کتابوں سے، مجھے اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ ظاہر ہے، یہ معرفت ہے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان سے محبت ہے، آپ کی مودت ہے، اور اللہ کی فضیلت ہے. یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ میں تو خیر ہر نماز کے بعد مختصر زیارات پڑھتا ہوں، زیارت شہدائے کربلا بھی پڑھتا ہوں. اور اس میں ہم جب پڑھتے ہیں ایک آخری جملہ، میں چاہوں گا کہ آپ اس کی تھوڑی سی تشریح فرما دیں تو پھر میں اپنا سوال پیش کروں آپ کی خدمت میں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین ابن شہید. اس کے آخر میں ہم حضرت فاطمہ، حضرت ابو فضل عباس علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، اور پھر ایک جملہ کہتے ہیں، یا علیتنا کن معکم ونفوز معکم فوزا عظیما. اس کی ذرا سے وضاحت فرما دیں، اس کے معنی کیا ہے. مجھے تو سمجھ میں آتے، لیکن آپ کے سامعین تک پھر میں آپ سے اپنا سوال پیش کروں گا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. آج حدیث ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس کے ثواب میں شریک ہو جاؤ تو ہمیشہ یہ کہہ دو جب یاد آ جائے امام حسین علیہ السلام، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے کربلا میں اور ہم شہید ہوتے وہاں پر. ہاں، تو ہماری یہ تمنا ہے کہ آپ جب بھی یاد کریں مولا امام حسین علیہ السلام کو تو یہ جملہ کہہ دیں کہ کاش مولا ہم کربلا میں ہوتے، اور کربلا میں اگر ہم ہوتے تو ہم اپنی جان فدا کرتے آپ کے لیے، ہم اپنا سب کچھ آپ کے لیے فدا کرتے. تو اگر کوئی یہ جملہ کہتا ہے تو اس کو وہی اجر ملے گا جو شہدائے کربلا کا ہے، جو شہدائے کربلا کا ہے. ہاں جی، میری سمجھ میں یہ بات آ گئی. اور اسی سے منسلک میرا سوال ہے، اسی سے مربوط میرا سوال ہے کہ ایسی خواہش جو ہو نہیں سکتی فی زمانہ، ابھی تو ہم ٹائم کے پیچھے جا نہیں سکتے، وہ وقت بھی آئے گا، امام بھی آئیں گے اور وہ سب کو حقیقت دکھائیں گے ٹائم اور اسپیس کے پیچھے جا کے کہ دیکھو یہ ہوا تھا. پھر انکار کرنے کا کوئی جواز کسی کے پاس نہیں ہوگا. بہرحال یہ ایک الگ گفتگو ہے. لیکن جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں، یا علیتنا کنا معکم فنفوز معکم فوزا عظیما، تو ہم اپنے آپ کو اس درجے پہ لے جاتے ہیں کہ کاش کہ ہم ہوتے تو ہم اس عظیم قربانی، اس عظیم مشن میں مولا کے ساتھ ہوتے علیہ السلام. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس دعا کے ضمن میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، غیبت میں ہیں، ہم کو سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. تو کیا یہ شرف ہم ان کی نصرت کر کے حاصل نہیں کر سکتے؟ اللہ جی کن کی نصرت؟ امام عصر علیہ السلام کی نصرت کر کے بالکل حاصل کر سکتے ہیں. بالکل. اب آپ یہ جو چینل چلا رہے ہیں، آپ جو یہ چینل چلا رہے ہیں، یہ پورے ملت اسلامیہ میں واحد چینل ہے جو حق کی بات کر رہا ہے. نہ آپ نے شیعوں کو اس میں چھوڑا ہے، نہ آپ نے جماعت مخالف کو اس میں چھوڑا ہے. جن کے اندر فرسودہ عقائد تھے، فرسودہ رجحانات تھے، ان سب پہ آپ تلوار چڑھا رہے ہیں حق کی. نا دونوں طرف سے آپ کاٹ رہے ہیں، آپ کے پاس 2 دھاری تلوار ہے. اس کو نہ شیعوں سے آپ نے بچنے دیا ہے، نہ اہل سنت کو. حق یہی ہے کہ آپ حق دکھائیں. امام زمانہ کی نصرت جو ہے نا، وہ اسی طریقے سے ہو سکتی ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اس پروگرام پہ آ کے اعلان کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں یہ پروگرام چلانے کے لیے اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات، ہم سب مومنین کے لیے افسوس کی بات. جب ہم کہتے ہیں یا علیتنا کنا معکم، تو بھائی یہی ہے پلیٹ فارم، یہی کربلا ہے جو حق اور باطل کے مارکے میں مصروف ہے. آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. قبلہ میں ہر نماز میں آپ کے لیے، اہل خانہ کے لیے، آپ کے معاونین کے لیے دعا خیر کرتا ہوں ہر لحاظ سے. اور اپنے لحاظ سے میں ڈونر بھی ہوں، اثار نہیں کرنا چاہتا ہوں اس کا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اور دوام بخشا جائے، اور ہم سب جو ہیں وہ حسن اللہ یاری نہیں بلکہ امام زمانہ کی نصرت کے لیے اس کے اندر پلیج کریں. یہ ہمارا فرض ہے،
یہ ان کا حق ہے. اس میں آپ کی زبان پہ الفاظ آنا ہم لوگوں کے لیے باعث شرم ہے. قبلہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ آپ کو اس سے اگر آپ یہ تصور کریں کہ ہم یہ زیارت پڑھتے ہیں، بے شک، اور پتہ نہیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں. پتہ نہیں اس دور میں ہوتے تو شاید دوسرے ہی لشکر میں ہوتے نا، ہمارا شعور، ہمارا علم شاید وہ نہ ہوتا. تو اللہ نے اس مصیبت سے بھی بچا لیا. تو اب یہ ایک فیصلہ کرنا ہوگا ہم لوگوں کو کہ آپ جس مشن کو لے کے چل رہے ہیں، یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی تبلیغ، ان کی علم کی تبلیغ کے لیے، حق کے دین کو اجاگر کرنے کے لیے ان کا مشن ہے. یہ اس میں اللہ یاری بھی آتے ہیں، واعظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بھی آتے ہیں، اور بہت سے ہیں. لیکن ہمارا فریضہ کیا ہے اس سلسلے میں؟ اگر آپ اس کو مربوط کر دیں اختتامی طور پہ تو میں مشکور ہوں گا آپ کا قبلہ کہ جی ایسا بالکل ممکن ہے، یہ ہونا چاہیے. ہم شیعوں بالکل کو، ہم لوگ کہاں کھوئے ہوئے ہیں نا، ہم تعریف تو سب کرتے ہیں، تھمز اپ سب لگاتے ہیں اور ہزاروں جملے لکھتے ہیں، لیکن اس کو چلانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، آپ کے اوپر نہیں ہے. ہم شیعوں کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. اور جتنا بھی، ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی رقم یا بہت بڑی، جتنا آپ نے حد الامکان کر سکتے ہیں امام کی خدمت میں پیش کریں اس کو. بسم اللہ قبلہ. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں میرے بھائی. میں ان کا بڑا مشکور ہوں. ہمارے سید حیدر بھائی یہ بامعرفت انسان ہیں، اور ان کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کا درد ہے، اور یہ چاہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کا نور ہر جگہ پھیل جائے. اور جو لوگ ہمارے غافل بھائی جو اہل بیت علیہ السلام کے انوار سے آشنا نہیں ہے، وہ کیوں آشنا نہ ہوں؟ وہ کیوں ہمارے دیکھیں سب لوگوں کے، اب جو امام حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دشمن ہیں، ان جو غاصبین فدا کے غاصبین امامت دنیا میں، ان کے بلینز کے حساب فالوورز ہیں. ان میں سے ہنڈریڈز آف ملینز ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے. اگر ان کو پتہ بے چل شک. جائے تو وہ کبھی بھی غاصبین فدق کی تعریف نہیں کریں گے، کبھی اپنے بچوں کا نام غاصبین فدق کے نام پہ نہیں رکھیں گے، کبھی ان کے نام پہ مسجد نہیں کھولیں گے، بلکہ وہ اپنے مساجد کا نام چینج کریں گے. مسجد کا نام رکھیں گے فاطمیہ، حسینیہ، مہدیہ. مسجد کا نام رکھیں گے مسجد امام علی علیہ السلام، اور اپنے بچوں کا نام بھی چینج کر کے اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ رکھیں گے. وجہ کیا ہے؟ جہالت ہے. دیکھیں پرانے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ فار آؤٹ ریچ آپ نہیں کر سکتے تھے، بہت سارے لوگوں تک آپ پیغام پہنچائیں. زیادہ سے زیادہ اکثر تو شیعہ تقیہ میں ہوتے تھے، یعنی آپ کسی امام بارگاہ میں بھی ہیں، وہاں پہ اشاروں سے بات کریں، کنایوں سے بات کریں، سمجھدار لوگ سمجھ لیتے ہیں. اکثر مخاطبین ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ متکلم نے، مقرر نے کیا کہا. اور اگر کہیں بھی تقیہ نہیں ہوتا تھا، کل کے بات ہوتی تھی، تو وہ بھی وہی مجمع جو سن رہا ہے، 500 کا 1000 2000 آدمی ہوں گے، وہی سنیں گے. اور بے شک. یا کتابی شکل میں اگر لکھا جائے تو کتاب پڑھنے والے بہت کم لوگ ہیں، اور پرانے زمانے میں تو اور بھی کم ہوتے تھے. ابھی ہمارے زمانے میں بھی کتاب پڑھنے والے اتنے لوگ نہیں ہیں. تو الحمدللہ ابھی ایک ایسا وقت آیا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کہ آپ بہت سارے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہو. یہ اس پیغام کو ہم بہت ساری زبانوں میں، بہت سارے لوگوں تک، بہت بڑی وائڈ آڈینس میں. دیکھیں ابھی ہمارے جو ویورز ہیں، مثلا ہم لائیو شو کرتے ہیں، 1000 ہوتا ہے، 1500 ہوتا ہے نا. اگر ہم پیسے خرچ کریں، یہ سب پیسے پہ ہوتا ہے، اس کو 10,000 15,000 20,000 بھی پہنچا سکتے ہیں. یہ بہت سارے ایسے طریقہ کار ہوتے ہیں کہ ان کے انسان کے پاس اگر ریسورسز ہو تو یہ پیغام کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. تو عرض میرے بھائیو یہ ہے کہ ہم ابھی اس پیغام کو ہم نے عالمی بنانا ہے. اس پیغام کو ہم نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دینا. اور یہ پیغام کون سا پیغام ہے؟ یہ پیغام ہے نور امامت امیر المؤمنین علیہ السلام، نور ولایت ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت اور ان کی مظلومیت اور ان کی شہادت، اور ان کا جو حق غصب ہوا ہے، اور جن لوگوں نے غصب کیا ہے وہ مجرم تھے. یہ پیغام ہم نے دنیا کو بے شک. پہنچا دینا، اور یہ انسانیت کی نجات کا واحد طریقہ یہی ہے. کوئی شک نہیں. ہاں، بلا شک اس میں اگر آپ دکھی ہوئی انسانیت کی نجات کا دلا سکتے ہیں، اس کا اور طریقہ ہی نہیں ہے ہی نہیں، سوائے اس کے کہ لوگ اپنے مولا کو پہچان لیں. لوگ اس کو، جس کو اللہ نے ہمارا نجات دہ بنایا، ہمارے نجات کے لیے اللہ نے خلق کیا، جو کشتی نجات ہے پوری انسانیت کے لیے، لوگ ان کو پہچان لیں. تو یہ میرے محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ بار بار امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ بلند کر کے کہتے تھے، میرے بھائی کی نصرت کرو، مسلمانوں، شیعوں، میرے بھائی کی نصرت کرو. اللہم انصر من نصرہ وخذل من خذلہ، میرے بھائی کا نصرت کرو. امیر المؤمنین علیہ السلام کی نصرت آج بھی مجھ پہ اور آپ پہ واجب ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی وہ نصرت، یہ ہمارا دین ہی ہے، اس کے علاوہ دین نہیں ہے میرے عزیزوں. اس زندگی پہ لعنت،
زندگی کے ہر لمحے پہ لعنت، جس کو ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی یاد سے غفلت میں گزاری ہے، جس کو ہم نے بے شک دوسرے مقاصد کے لیے صرف کیا، مولا کو بھول گئے، وہ ہمیں حسرت ہونی چاہیے، ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے اپنی زندگی کے اتنے سال گزر گئے، ہم نے بہت کم ریسورسز اپنے زندگی کے لمحات اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں، ان کی نصرت میں گزار. تو میرے بھائیو، درست اہل بیت علیہ السلام کی خدمت یہ ایک ایسا نعمت ہے. دیکھیں وہ مسلم ابن اوسجہ نے امام حسین علیہ السلام سے کیا کہا، زہیر ابن القین نے کہا کہ 1000 مرتبہ زندہ بھی ہو جائے نا پھر بھی کم ہے، 1000 مرتبہ زندہ ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ہمیں جلا دے، راک کر دے، پھر زندہ ہو جائیں، پھر آ جائیں، پھر بھی ہم نے آپ کے قدموں پہ ہی ہم نے جان دوبارہ زندگی قربان دینی ہے. ہاں، جان قربان بے کرنا. شک تو میرے بھائیو، بے شک آ جاؤ، آج سے ہم صحیح شیعہ بنے. میں اور آپ ابھی جتنی زندگی گزری ہے وہ شرمندگی ہے، باعث ندامت ہے، باعث حسرت ہے ہمارے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے. آج سے آ جائیں ہم صحیح، ہم بولیں کہ ہم غلام ہیں کن کے؟ ائمہ اطہار علیہ السلام کے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے، بے امام حسن علیہ بے السلام کے، امام حسین علیہ السلام کے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے، امام امیر المؤمنین علیہ السلام کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور ہم تلوار کی زور سے، نہ کہ جھگڑے کے زور سے، محبت کے راہ سے، علم کے راہ سے، حجت کے راہ سے دنیا والوں کو یہ پیغام دیں کہ اس دنیا کا جو حقیقی پریزیڈنٹ ہے، ابھی وہ الیکشن ہوتا ہے نا پریزیڈنٹ چننا، اس دنیا کے ایک حقیقی جی پریزیڈنٹ ہے، ایک دنیا کا ایک الہی پریزیڈنٹ ہے، ایک الہی صدر ہے، ایک الہی کمانڈر ان چیف ہے، ایک وہ اس کو ہم نے پہچان دینا ہے کہ وہ ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام ہے، وہ امام مہدی علیہ السلام، امام عصر علیہ السلام ہے. تو ہم نے اپنے صلی جوانوں اللہ کو اس لائن پہ تربیت دینی ہے، ان کو یہ نور دینا ہے تاکہ یہ بات وہ لوگوں کو سکھا سکیں، بتا سکیں. تو میرے بھائیو، اس کے لیے یہ چھوٹا سا یہ چینل ہے، چھوٹا سا یہ آپ کا چینل ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح چینل ہزاروں ہونے چاہیے. اس طرح میں کچھ بھی نہیں، مجھ جیسے آپ کے نوجوان لاکھوں کی تعداد میں نوجوانوں کی تربیت ہونی چاہیے کہ حسن اللہ سے زیادہ بہتر اور زیادہ علم کے ساتھ. اور ہمارے جو نئی نسل وہ کر سکتے ہیں، وہ جتنا میں نے کیا نا یہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کی اگر ہم تربیت کریں وہ ٹائم بہت جلدی گزر جاتا ہے. ابھی آپ نوجوانوں کی تربیت شروع کریں، 10 سال میں اس کے فروٹس آپ کو مل جائیں گے، 5 سال میں اس کے فروٹس آپ کو مل جائیں گے. بے آپ 10 شک سال بے بعد شک دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ایسے مبلغین ہیں، آپ کے پاس ایسے دین کو پہچاننے والے ہیں کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کہ ان کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام آپ سے راضی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا. اور جو بس زندگی کا جو مقصد آپ نے نبھایا، ذمہ داری نبھا دی ہے کہ آپ نے ایک قدم اٹھایا ہے اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کے لیے. تو میرے عزیزوں، اس وادی میں قدم رکھنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی مجھے یقین ہے کہ سب شیعوں کے دل کی دھڑکن یہی ہے کہ ہم کس طرح خدمت کریں، لیکن ان کو پتہ نہیں، ان کو یاد نہیں، وہ غافل ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی. جی سر بولیں. جی میں یہی کہہ رہا ہوں، آگے بڑھنا چاہیے. میں آپ کے تمام بیانات سنتا ہوں، میرے دل میں یہی ایک خواہش ہمیشہ رہتی ہے کہ لوگ کال کریں گے، اس کو سپورٹ کریں گے. یہ بہت بڑا مشن ہے اور آپ نے ایک قدم بڑھایا ہے. یہ اس لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم تمام مومنین، شیعہ مومنین کو یہ ایک ایسا وسیلہ، اتنا بڑا ذریعہ سمجھنا چاہیے کہ شاید یہ ہماری نجات کا باعث بن جائے امام زمانے کی بارگاہ. یہ ایک تو بہت بڑا موقع ہے. قبلہ آپ کے یہ چینل نہیں ہوتا تو ہم تو اسی طرح بھٹکتے پھرتے رہتے، حقیقت کا ہی نہیں پتہ چلتا، حق کا نہیں پتہ چلتا. آپ نے ایک راستہ فراہم کیا ہے، ایک موقع دیا ہے. آپ کی حیثیت ظاہر ہے اسی حد تک ہے کہ آپ ایک واسطہ بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو سچی راہ کی طرف راغب کرنا چاہ رہے ہیں. پڑھنا چاہیے ہم کو آگے. اور یہ جو دعا ہے، میرا خیال ہے اس کا اثر قیامت تک ہے کہ ہم یا لیتنا کنا معکم، ہم قیامت تک یہ بات کہتے رہیں گے. امام کا ظہور ہوگا تو بھی یہ بات کہیں گے، ان کے ساتھ نصرت میں شریک. ابھی کیا کرنا ہے، یہ نہ ہم عالم تیار کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے عقیدے درست کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ جیسے یہ چینل نہ ہو جو صحیح رہنمائی کریں، بالکل. اہل بیت کی تعلیم کو عام کریں. ہمارے اندر یہ فہم، یہ سوچ پیدا ہونی چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ میں نے ابھی ایک پروگرام یہ سوچا ہوا ہے کہ میں اپنے تمام جو میرے حلقہ احباب ہے میرے تشیع کا، ان سب کو میں ایک گروپ بنا رہا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقے میں ایک چھوٹی سی تنظیم قائم کریں، گروپ قائم کریں اور لوگوں کو رغبت دیں کہ امام کے اس مشن میں اپنا فرض ادا کریں. اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم سے کم جو اس قابل ہے کہ خمس ادا کر سکتے ہیں تو اس کار خیر میں دیں. صدقہ جی جاریہ ہے، یہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. یہ ایک بہت بڑا
پلیٹ فارم ہے، یہ بہت بڑا واسطہ ہے ہم سب کے لیے۔ بہرحال میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا بڑے دکھی دل کے ساتھ کہ آپ کے زبان پہ یہ الفاظ آئے، مجھے تکلیف کہ آپ نے یہ جملے کہے کہ اس کو چلانے کے اخراجات ہیں۔ بے شک اخراجات ہیں، ہم اپنا گھر چلاتے ہیں، چھوٹا سا گھر ہے، اس کے اخراجات کی ہمیں بالکل پرواہ کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ تو آپ نے پورے اس دنیا کے اندر ایک ایسا پلیٹ فارم پیدا کیا ہے جس کی جی افادیت، جس کی افیکٹونیس بہت بڑی ہے، اسی حساب سے اس کو فروغ ملنا چاہیے۔ اور آپ اکیلے تنہا تنہا کر رہے ہیں، ہم سب کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ اور میں یہی کہنا چاہتا تھا، دکھ ہوتا تھا مجھے، بہرحال خیر آپ نے لطف کیا، آپ نے عزت افزائی کی میری کہ اس سلسلے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائی۔ یہ میرا خیال ہے مومنین آگے بڑھیں گے اپنے اپنے علاقے سے، انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی تنظیم، اب یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، چھوٹے چھوٹے سے گروپ بنانا کوئی مسئلہ نہیں، اور قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ اور یہ ہم کسی شخص کو، کسی بھی تنظیم کو نہیں، بلکہ امام زمانے کی خدمت میں اپنے گناہوں کا کفارہ پیش کر رہے ہیں۔ خدا جانے ہم نے کیا کچھ کیا ہے، اگر اب بھی معرفت نہیں ہوتی امام کی تو کب ہوگی؟ جی جی یہ بالکل، عرض اللہ کرنا تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ آپ آپ نے ہماری سپورٹ کی، ہمیشہ حوصلہ افزائی کی، اور آج آپ نے پھر ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ آپ کی یہ آپ کا بردرہڈ ہے، آپ کا اخوت ہے، آپ کی برادری ہے۔ میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں میرے عزیز، میرے بھائی سید حیدر نہیں، صاحب۔ آپ مجھے شرمندہ کرنا ہے قبلہ، شکریہ آپ کا، آپ محسن ہیں ہم لوگوں کے، اور ہم اس احسان کا بدلہ شاید کبھی نہ چکا سکیں۔ میں یہ آپ ایک کو بہت بڑا آپ نے خواہ موقع فراہم کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی علیہ السلام کہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے۔ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، بڑھو آگے، تم دیکھو کہاں تک ہو۔ پڑھتے تو ہم سب کچھ ہیں، لفظی طور پہ تو ہم سب کچھ کہتے ہیں۔ میں جب یہ ابھی کچھ دنوں پہلے جب میں نے اس پہ غور کیا، میں پڑھ رہا تھا، میں نے کہا اس کا کیا مقصد ہے۔ میں علامہ حسن اللہ یاری صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا اور ان سے وضاحت چاہوں گا اس کی۔ تو یہ تو قیامت تک کے لیے یہ جو ہے یہ دعا ہے، میرا خیال تو یہی ہے، اور جی ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ بہرحال قبلہ، آپ نے مجھے وقت دیا اس بخش زندہ میں، اس پروگرام میں، تھینک یو سر۔ آپ نے لطف کیا۔ میری دعائیں ہیں آپ کے لیے، آپ کے معاونین کے لیے اور اہل خانہ کے لیے کہ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کی عزت و مرتبے میں اور بلندی عطا فرمائے، اور آپ کی تھینک یو سر، حفاظت کرے، اور تھینک یو انشاءاللہ سر، اللہ آپ کو مومنین جزائے آپ خیر کے دے، ساتھ کھانا پچھانا کھڑے ہوں، اور سب حسن اللہ یاری بن جائیں۔ ایک حسن اللہ یاری تو انشاءاللہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، اس سے سب حسن اللہ یاری بن جائیں۔ پھر میں دیکھتا ہوں اس دنیا میں انقلاب کیوں نہیں آئے گا، اور ہمارے امام فخر انشاءاللہ کے ساتھ سر بلند کر کے اللہ کی اجازت سے تشریف لائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ قبلہ تھینک یو سر، اجازت اللہ آپ کو دیجیے، عزت دے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بحیثیت سپاس گزارم، تھینک یو، خیلی ممنونم، خدا تھینک یو سر، حافظ۔ خدا حافظ، خدا حافظ، تھینک یو۔ میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں بہن آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں ایک منٹ کے لیے۔ میں پہلے شکریہ ادا کروں اپنے عزیز بھائی سید حیدر صاحب کا، جنہوں نے سپورٹ کا اظہار کیا ہے، اور جتنے لوگوں نے سپورٹ کیا، بہت سارے لوگوں نے سپورٹ کا اظہار کیا ہے، سپورٹ کرتے ہیں، اور ہمارے بھائی نے بانگ دوہل بلند آواز میں صراحت کے ساتھ مومنین کو یاد دلایا کہ ہماری سپورٹ کیا کریں مومنین، تو میں ان کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب سب کے اموات ہیں، میرے بھی اموات ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ شعبان کا مہینہ، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اور ماہ مبارک بھی آ رہا ہے، تو انشاءاللہ اپنے بھائی سید حیدر صاحب کے اموات کے خوشنودی کے لیے صلوات پڑھتے ہیں بآواز بلند۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف، اور امام عصر علیہ السلام کی سلامتی کے لیے اور ان کے دشمنوں کی سرنگونی کے لیے صلوات پڑھی بآواز بلند۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب ناصر اہل بیت علیہ السلام بن جائیں، اور ہمارے بچے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو نصرت اہل بیت علیہ السلام کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا صلوات بآواز بلند پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔